بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ دین کبھی بھی آسان نہیں تھا، ہمیشہ مشکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے تبلیغ اسلام کرنے کے لیے طائف کی طرف آپ نے سفر کیا۔ ادھر طائف والوں کا کیا حال ہوا اور انہوں نے کس طرح سے سلوک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ ہم آپ کو کچھ اشعار کی صورت میں سناتے ہیں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ 2 حصوں میں سننے کو ملے گی۔ پہلا حصہ سنیے۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی نکموں کو، خسیسوں کو نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردے کعبے کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت باک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اور اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات ہی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے، یہ طعنے سوقیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو، یہ کہہ کر شہر کی جانب چلے اسلام کے ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے، بڑھے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے میہ پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سارے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے،
وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے، جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خون و خاک و خون میں بھر گئیں اکثر۔ رسول سے جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے، یہ جسمانی عقوبت اس پہ ترا رنج روحانی، خدا پر مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی۔ کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئیں۔ کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ کوئی کہتا تھا ایسے، کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا، بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔